تو آقا علیہ السلام منبر پہ بٹھاتے امام حسن مجتبیٰ کو، اور کیا فرماتے؟ فرماتے ابنی ھذا سید، میری امت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ابنی، یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بڑے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے جب سید کو کہے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہ کہتے اولاد کہاں سے ہوئی؟ سرکار خود فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نسبت سے بعد میں یاد کرتے تھے، اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کو پہلے یاد کرتے تھے۔ اور ایسی روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس میں حضور نے صرف کہا ہو یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں حضور نے فرمایا ہوگا یہ میرے بیٹے ہیں، اور آگے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت سمجھاؤں کیا ہے؟ آئیں قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن سے بڑا پیارا نقطہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے، جاگے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ذکر علی کا فیض ہے۔ ایک مریض آدمی آپ کے سامنے اچھے طریقے سے گفتگو کرنے لگ جائے، سبحان۔ اچھا، بڑا پیارا نقطہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ حافظ صاحب اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی فرما دیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد سے کہا جا رہا ہے، اے نبی فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ توجہ فرمائیں، بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں، ضائع نہیں کرنا۔ میرے نبی فرما دیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ سمجھ گئے؟ آیت سمجھ گئے؟ یا اللہ، کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ بیٹا باپ جیسا ہو، کیوں بھائی؟ ضروری تو نہیں نا کہ بیٹا باپ جیسا، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے نبی فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ سمجھا دی کہ وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہوتا وہ اللہ کا جزو ہوتا، اللہ کا جزو ہوتا۔ بیٹا اپنے اخلاق اپنانے میں آزاد ہوتا ہے لیکن باپ کا جزو ہونے میں آزاد نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، بیٹا زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے لیکن اپنا وجود رکھنے میں باپ کا جزو ہی ہوگا۔ اپنا جزو ہونا بدل سکتا، باپ کا جزو ہونا بدل سکتا نہیں۔ یار سادہ کر لیتے، توجہ فرمائیں۔ آپ کا بیٹا ہے، فیصلے زندگی کے وہ آپ سے جدا بھی کر سکتا ہے لیکن بنا تو آپ کے بلڈ سے ہے نا، آپ کے خون سے، آپ کے نطفے سے بنا ہے۔ آپ کے خون کے علاوہ تو کوئی اور خون لا کے الگ سے اپنا وجود نہیں بنا سکتا نا۔ اب سمجھ گئے بات؟ تو بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے مختلف کر سکتا ہے لیکن باپ کا جزو ہونا اس کو بدل سکتا نہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ بولیے۔ اب اللہ نے کیا سمجھایا؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے نبی فرما دیں، قرآن ہے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا جزو ہوتا اور جو رشتہ اللہ سے ہے وہی رشتہ اس سے ہوتا۔ جو رشتہ اللہ سے ہے وہی رشتہ اس سے ہوتا، اور اللہ سے سب سے پہلا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ عبادت کا۔ سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ عبادت کا۔ اب اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اور اس کا وہی رشتہ ہونا تھا مخلوق سے جو اللہ کا رشتہ ہے وہ ہے عبادت کا، پھر جو اس کی عبادت نہ کرتا تو اس کی اللہ کی ہوئی عبادت بھی قبول ہونی نہ تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟
اس لیے کہ رسول سے فرمایا جا رہا ہے، سید الانبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا اور بتاتا کہ اللہ اور اس کے بیٹے میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے عبادت کا، نہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا، نہ اللہ کے بیٹے کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا۔ قرآن نے سمجھا دیا کہ جو رشتہ اللہ سے ہونا تھا وہی رشتہ اللہ کے بیٹے سے بھی ہونا تھا۔ بس بات سمجھ جائیں، عاشقوں کے لیے بات ہے، جو رشتہ رسول اللہ سے ہے، حضور فرما رہے ابنی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جزو ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، جیسا جیسا تمہارا میرے ساتھ رشتہ ہے وہی وہی رشتہ میری آل اولاد کے ساتھ رکھنا ہے۔ جو رشتہ میرے ساتھ ہے سوائے ایک رشتے کے وہ رشتہ رسالت ہے، اور میرے بعد ختم نبوت ہو گئی، مجھ پر رسول اللہ فرما رہے ختم نبوت ہوگی، بس رسالت والا رشتہ نہیں رہے گا، باقی وہ سارے رشتے احترام کا، تعظیم کا، توقیر کا، محبت کا، عشق کا، وجدانیت کا، خدمت کا، ہر رشتہ قربانی کا، ہر رشتہ میری اولاد کے ساتھ ویسے ہی رہے گا جیسا تمہارا میرے ساتھ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جس طرح اللہ کی اولاد ہوتی، بیٹا ہوتا، اس کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کی عبادت قبول ہونی نہ تھی۔ اسی طرح اگر فرمایا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، اگر میری اولاد کی تمہیں حیا نہ رہی تو میری حیا ہونا بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں ان سے عشق نہیں ہوگا تو خود کو عاشق رسول کہلواتے رہو، میرے ہاں تمہارا عاشق رسول کہلوانا قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ سچ بات ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا نا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اور اہل بیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطرت اور اہل بیت نے قیامت تک جاری رہنا، اور انسان آزمایا اس سے جاتا ہے جو اس کے دور میں ہو، جو اس کے دور میں ہو ان کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے۔ تو آقا نے ممبر پہ بٹھایا، کیوں بھائی تھوڑی سی مختلف ہو گئی نا، رات بھی یہ حدیث بیان کی تھی تو میں نے کوشش کی کہ چلو آپ کے لیے کوئی نئی بات بھی سیکھنے کو مل جائے اس حدیث کی شرح۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے سمجھا دیا کہ تمہارا میری آل اولاد کے ساتھ وہی رشتہ ہوگا ادب کا، خدمت کا، تعظیم و توقیر کا، محبت کا جو میرے ساتھ ہے۔ جو بولیے اب توجہ فرمائیں، توجہ ہے جی۔ اب کچھ لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نعلین پاک تو پھر یہ کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ حضور آپ کے نالین سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو ہم خود کو تاجدار سمجھیں گے، اور دوسری طرف حضور کی آل اولاد کے خلاف فتوے جاری کرنا، معمولی اختلاف کی بنیاد پر معمولی فتوے جاری کرنا، فساد کرنا، عزت خراب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے میں ان کو خارجی اور ناسبی کہتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بڑے چھوٹے ہیں، ان کی گندگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بڑے چھوٹے ہیں۔ ان پہ جو لفظ پورا 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 آتا ہے، ان پر جو لفظ پورا 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 آتا ہے وہ ہے منافق۔ وہ کیا ہے؟ یہ منافقین ہے، منافقین ہے، یقین جانے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے حضور سے عشق کا دعویٰ ہو اور سرکار کی اہل بیت سے بغض اور نفرت ہو؟